اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل لوگ جس چیز کی زیادہ سے زیادہ وہ شکایت کر رہے ہیں وہ معدے کی تکلیف کے بارے میں ہے، ہاضمے کی خرابی اور معدے کی تکلیف کے بارے میں، جس میں السر جو ہے وہ زیادہ شکایت السر کی آ رہی ہے۔ ناظرین، معدے کا السر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، معدے کا کام ہوتا ہے ہضم کرنا ہر چیز کو، ہر چیز سے مراد گوشت بھی شامل ہے، گوشت بھی شامل ہے۔ اب معدہ خود بھی گوشت ہی کا بنا ہوا ہے، ہمارا جسم تو سارا ہڈیوں اور گوشت کا ہی بنا ہوا ہے، لیکن میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام نے معدے کے اندر ایک ایسی لیئر رکھی ہوئی ہے، ایسی ایک لیئر رکھی ہوئی ہے جن میں سے ایک پانی نکلتا ہے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے۔ اس کو عموماً جو ہے وہ گیسٹرک جوس کہتے ہیں میڈیکل کی لینگویج میں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ یہ سبز رنگ کا مادہ ہوتا ہے اور بیسیکلی یہ ایک قسم کا تیزاب ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو نوالے آپ نے چبا کے معدے میں پہنچائے ہوتے ہیں، یہ ان نوالوں کو کنورٹ کر دیتا ہے ایک قسم کے جوس میں، پانی میں، لیکوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہوتا۔ کیوں کہ اگر آپ نے کھانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا نا تو کھانا پانی میں تیرتا ہے، کھانا پانی میں معدے میں تیرتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد تو آپ کہتے ہیں جی میں ایسے ہوا تو اب ایسے، جیسے ایک ویو پیدا ہو رہی ہے پانی کی، ایسے ہوتا ہوں تو ادھر ویو پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ معدے سے جو یہ ایسڈ نکلنا ہوتا ہے، اگر معدے میں پہلے ہی پانی ہے تو یہ ایسڈ اپنا کام نہیں کر سکتا ٹھیک طریقے سے، اس کو کہتے ہیں وہ کنسنٹریٹڈ نہیں رہتا، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ تیزاب میں جو اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے نا ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جیسے عام گھروں میں بھی آپ لوگ تیزاب استعمال کرتے ہیں، پانی ڈال کے تیزاب استعمال کریں تو اس کے اثر کم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب کھانا غلط طریقے سے کھائیں، اچھے طریقے سے کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کے، معدہ بھر کے ایسے ٹھونس ٹھونس کے کھائیں، یا پھر کوئی گلی سڑی چیز کھا لیں، یا کوئی بہت زیادہ آپ جیسے بروسٹ ہوتا ہے یا جیسے اس قسم کے جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معدے کے اندر کا تھوڑا سا جو حصہ ہوتا ہے نا، جہاں اندر کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی کھائی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر معدے میں جلن ہوتی ہے۔ وہ جب آپ کا پانی معدے کی بوٹیوں سے، کیونکہ وہ جو لیئر ہوتی ہے وہ لیئر کٹ جاتی ہے تھوڑی سی، وہ خود یعنی ہضم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر معدہ اندر سے شدید درد کرتا ہے، اور اس سے فیلنگز کیا آتی ہیں کہ ہارٹ برن ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، حتیٰ کہ آپ پانی بھی پیتے ہیں، آپ پانی بھی پیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اوف جلن ہو رہی ہے، شدید جلن ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، یہاں پر شدید جلن ہو رہی ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے میں کوئی ٹھنڈی چیز کھاؤں، میں ٹھنڈے مشروب پیوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، لیکن وہ جلن بڑھتی جاتی ہے، اس کو ہارٹ برن کہتے ہیں۔ معدے کی شدید تیزابیت کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے گیسز اٹھتی ہیں، پھر جب ڈکار آتا ہے تو آپ کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوتی ہے، ڈکار نہ آئے تو آپ کو بہت بھاری پن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کو کہتے ہیں سٹومک السر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ایچ پائلوری بیکٹیریا، وہ بھی اس میں ڈسکور ہوتا ہے، جو کہ آپ کو وہ ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں جب آپ معدے کی شکایت لے کے جاتے ہیں، تو آپ اس کا ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو آپ کو وہ بہت ساری جو ہے وہ ٹیبلٹس دیتے ہیں۔ تو اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی علاج یا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے، اور دی بیسٹ علاج ہے، اس سے بہتر علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ آپ نے جو ناشتہ کرتے ہیں، پراٹھے کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، صبح سالن کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ صبح آپ نے ناشتہ کرنا ہے جو کا دلیا، جو جس کو بارلے بھی کہتے ہیں، وہ اپنے پانی میں پکانا ہے، اس کو اتنا پتلا رکھنا ہے، اتنا پتلا رکھنا ہے کہ جب وہ آپ دلیا پکا لیں تو اس میں آدھا گلاس دودھ ڈال دیں،
ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک جو پلیٹ ہوتی ہے کھانے کی، اس کا دلیا بنا ہے تو اس میں آدھا کپ دودھ ڈال دیں، 1 چمچ شہد ڈال دیں۔ یہ ڈالنے کے بعد آپ مکس کر کے آپ نے یہ ناشتہ کرنا ہے منیمم کم سے کم 15 دن اور 1 مہینے تک۔ آپ کا معدہ 100% اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے ناشتے میں سالن استعمال نہیں کرنا، کوئی بھی جو مطلب مسالوں والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جن میں مرچیں وغیرہ کیا کیا مسالے ڈلے ہوتی ہیں، وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے دہی کا بھی استعمال کم کر دینا ہے، بلکہ نہ کھائیں، دہی کو چھوڑ دیجئے۔ اور ٹھنڈا دودھ آپ نے پئیں، اور کچا پی لیں تو زیادہ بہتر ہے، دودھ گرم کی بجائے ٹھنڈا پئیں تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ منہ کے راستے معدے کا تھوڑا سا خون آ رہا ہے، تھوک کے ساتھ آ رہا ہے، یا پخانہ کے ساتھ اگر تھوڑا خون ہے، تو 21 دانے کشمش کے آپ نے کھانے ہیں۔ 21 دانے کشمش کے آپ نے 21 دن تک کھانے ہیں۔ کشمش کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ نے اب تمام کہیں بھی جائیں تو تلی ہوئی چیزیں اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے صبح ناشتے سے پہلے نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کے ملا کے یہ بھی لینا ہے۔ 1 چمچ یعنی نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کے ملا کے لینا ہے۔ اور 15 سے 20 دن میں آپ کا معدہ ٹوٹل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ جو آنتوں میں بھی سوزش آ چکی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کا پورا جو ڈائجسٹو ٹریک ہے فرام ماؤتھ ٹو ایکسکریشن تک، وہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ ذکر بھی کرنے ہیں، یہ روحانی اذکار ہیں، یہ لکھ لیجئے، بہت ضروری ہیں، صبح شام کے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جیسے جیسے بتا رہا ہوں ایسے صبح بھی ہیں اور شام کو بھی ہے۔ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ، پھر 100 دفعہ پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم، پھر 100 دفعہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور آپ نے 100 دفعہ ہی پڑھنا ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ، 40 دفعہ پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہیں سارے اذکار جو صبح بھی کرنے ہیں اور شام کو بھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی جائیں، کہیں مہمان بن کے جائیں، کہیں بھی جائیں، وہ آپ کو 1000 کہیں یہ کھا لیں جی کچھ نہیں ہوتا، وہ کھا لیں کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ مہمانوں کی محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ہونے والا کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے پرہیز کرنا ہے، بروس نہیں کھانے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، چاٹ چوٹ کھٹی چیزیں نہیں کھانی جو آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سافٹ ڈرنکس وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔